said they're set pursue nuclear. Lincoln as part of what Donald Trump is. Iranians have taken آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں، ایک ایسا معاملہ جو نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا کی سیاست، معیشت، توانائی اور عالمی سلامتی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سوچے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور مڈل ایسٹ کا سب سے نظریاتی ملک آمنے سامنے۔ یہ ویڈیو صرف حقائق پر مبنی ہے، جذبات یا پروپیگنڈا نہیں۔ ہم دیکھیں گے تاریخ اور اس کے اثرات، موجودہ کشیدگی اور اسباب، ممکنہ جنگ کے نتائج، عالمی سطح پر اثرات۔ 1940 اور 50 کی دہائی میں ایران ایک بالکل مختلف ملک تھا۔ اس وقت ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر تھے، مگر ان پر مغربی طاقتوں کا کنٹرول تھا۔ 1951 میں منتخب وزیر اعظم محمد مصدق نے کوشش کی کہ تیل کو قومی ملکیت میں لیا جائے تاکہ ایران خود اپنی معیشت اور وسائل پر کنٹرول حاصل کر سکے، لیکن امریکہ اور برطانیہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ CIA کی مدد سے مصدق کی حکومت گرا دی گئی اور شاہ کو مکمل طاقت دی گئی۔ اس واقعے نے ایرانی عوام میں امریکہ کے خلاف نفرت کو ہمیشہ کے لیے جڑ دیا۔ اس دور میں ایران کی معیشت میں کچھ ترقی ہوئی، لیکن سیاسی آزادی محدود رہی۔ شاہ کے مغربی حمایت یافتہ اقدامات نے عوام میں ناخوشگواری پیدا کی، جو بعد میں انقلاب کی بنیاد بنی۔ 1979 میں ایران کی تاریخ بدل گئی، عوام سڑکوں پر نکل آئے، شاہ بھاگ گیا اور آیت اللہ خمینی اقتدار میں آئے۔ ایران نے اعلان کیا، ہم امریکہ کے تابع نہیں رہیں گے۔ اس سال امریکی سفارخانے پر قبض ہوا اور 52 امریکی 440 دن تک یرغمال رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایران اور امریکہ کلے دشمن بن گئے۔ انقلاب کے بعد ایران نے اپنی سیاسی اور مذہبی خود مختاری کو مستحکم کیا اور خطے میں اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ اس دور میں ایران نے اپنی عسکری طاقت کو بھی منظم کیا، جس میں ایران کی داخلی فوجی تیاری اور عسکری صنعت کا آغاز شامل تھا۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا۔ امریکہ نے عراق کی مدد کی تاکہ ایران کے اثر رسوخ کو محدود کیا جا سکے۔ ایران عراق جنگ میں تقریباً 1.5 لاکھ ایرانی فوجی ہلاک ہوئے، لاکھوں شہری متاثر ہوئے، کیمیکل ہتھیار استعمال ہوئے، مگر ایران ٹوٹا نہیں۔ ایران نے اس جنگ سے سیکھا، ہمیں اپنی طاقت خود بنانی ہوگی۔ اس دوران ایران نے اپنی دفاعی صنعت میں سرمایہ کاری شروع کی، میزائل پروگرام قائم کیے اور پروکسی نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ جوہری پروگرام حقیقت کیا ہے؟ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ یہ پروگرام پرامن ہے۔ ایران یورینیم افزودہ کرتا ہے، مگر NPT کا کارکن ہے اور IAEA کے نگرانی قبول کرتا ہے۔ 2015 میں JCPOA ڈیل ہوئی، ایران نے جوہری سرگرمیاں محدود کی، بدلے میں پابندی ہٹائی گئی، لیکن بعد میں امریکہ نے ڈیل سے واپس قدم اٹھایا، جس سے اعتماد ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ایران نے اپنے جوہری پروگرام کی رفتار بڑھائی اور امریکہ کے خلاف سخت موقف اختیار کیا۔ امریکہ نے ایران پر سخت پابندیاں لگائی، تیل کی برآمد روک دی گئی، بینکنگ نظام محدود کیا گیا، دوائی اور ضروری سامان مہنگا ہو گیا۔ نتیجہ مہنگائی میں 40 سے 50% اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ، عوامی احتجاج اور معاشرتی دباؤ، مگر حکومت ٹوٹ نہیں سکی، بلکہ ایران مزید مضبوط اور ضدی ہوا۔ عوام نے پابندیوں کے باوجود حکومت کی حمایت کی اور ایران نے اپنی عسکری اور اقتصادی خود مختاری بڑھائی۔ ایران کی اصل طاقت پروکسی نیٹ ورک۔ ایران براہ راست جنگ نہیں کرتا، بلکہ پروکسیز کے ذریعے اثر ڈالے۔ حزب اللہ، لبنان، اسرائیل کے خلاف کارروائی، حوثی، یمن، سعودی اتحاد کے خلاف لڑائی، ملیشیا، عراق اور شام کے خطے میں اثر رسوخ کے لیے۔ یہ نیٹ ورک امریکہ اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ براہ راست لڑائی کے بغیر اثر ڈال سکتے ہیں۔ موجودہ کشیدگی 2025 اور 2026۔ امریکہ کی پالیسی، ایران پر نئی پابندیاں، فوجی تعیناتیاں، بحری بیڑے، جوہری پروگرام پر سخت نگرانی، ایران کا رد عمل، مذاکرات کا مطالبہ مگر برابری کی بنیادوں پر، داخلی مظاہرے اور عوامی احتجاج، سپہ پاسداران کی تیاری اور انتقامی منصوبے۔ یہ صورتحال عالمی سیاسی کشیدگی کو بڑھا رہی ہے اور خطے میں ہر لمحے خطرہ بڑھا رہی ہے۔ اگر براہ راست جنگ ہوئی تو میزائل حملے ایران، عراق، اسرائیل اور سعودی عرب پر، سمندری ناکہ بندی خلیجی فارس میں، جس میں عالمی تیل کی ترسیل رک سکتی ہے، تیل کی قیمتوں میں 100 سے 200% اضافہ، عالمی معاشی بحران اور سرمایہ کاری میں کمی، لاکھوں شہری متاثر ہوں گے، مہاجرین کی لہر پیدا ہوگی۔ یہ کسی ایک خطے کی لڑائی نہیں، بلکہ عالمی سطح کی تباہی کا امکان ہے۔ عالمی اثرات، تیل کی قیمتیں بڑھے گی، گیس کی قیمتیں بلند ہو جائیں گی، معیشت، ایشیا اور یورپ میں بحران، اسٹاک مارکیٹ متاثر، سیاست، چین اور روس ایران کے قریب، عالمی طاقت ایکٹیو، خطے کے ممالک پاکستان، سعودی عرب، عراق اور خلیج کے دیگر ممالک دباؤ میں۔ یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں، بلکہ عالمی طاقت کا توازن ہے۔ یہ جنگ جذبات کی نہیں، بلکہ مفادات کی ہے۔ امریکہ علاقائی اثر رسوخ برقرار رکھنا، اسرائیل کو تحفظ دینا، ایران خود مختاری اور نظر
نظریاتی بقا علاقائی اثر قائم رکھنا، دونوں جانب سمجھوتا مشکل ہے مگر براہ راست جنگ بھی سب کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ مذاکرات اور مستقبل۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ممکن ہے مگر صرف برابر کی بنیادوں پر۔ پہلے بھی غیر مستقیم مذاکرات ہوئے۔ عمان اور دیگر ممالک میں ثالثی کی کوشش جاری، پابندیوں کا خاتمہ اور جوہری پروگرام کی نگرانی اہم نکات ہے۔ مستقبل میں اگر سمجھوتا نہ ہوا تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو خطے میں امن کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ: ایران اور امریکہ کی دشمنی، تاریخی زخم، نظریاتی اختلافات، طاقت کا تنازع، یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگی۔ اصل سوال یہ ہے اگر جنگ چھڑ گئی تو انسانیت کیا برداشت کر سکتی ہے؟ یہ کشیدگی صرف سیاسی نہیں بلکہ دنیا کی سلامتی، معیشت اور مستقبل پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔